والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے خواہشات کی محبت، یعنی لوگوں کے دلوں میں خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے، خواہ ان کا تعلق خواہشات کا تعلق عورتوں سے ہو، اولاد سے ہو، اور بہت سارا جمع کیا ہوا سونے اور چاندی سے ہو، یا پھر خوبصورت اور نشان زدہ گھوڑے سے ہوں، یا پھر اور دیگر جانور ہو اور کھیتی ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انجام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں خواہشات جن کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، ان خواہشات کا تعلق اولاد سے ہے، یعنی عورتوں کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی اور دولت کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے بہت ساری فطری چیزیں ہیں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت فطری طور پر ڈالی ہے۔ یعنی جیسے انسان، جس طرح سے انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ انسان کے قابو میں نہیں ہے، بھوک لگنا اس کی ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھوک لگنا ایک ضرورت ہے، انسان کے قابو میں وہ چیز نہیں ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی ہے، اور یہ محبت دل میں آئے گی ہی۔ یعنی گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس معنی کر، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بیوی بچوں کی محبت، دولت کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، سواری کی محبت۔ اس زمانے میں سواری زیادہ تر جو استعمال کی جاتی تھی اور بہت اعلیٰ درجے کی سواری سمجھی جاتی تھی وہ گھوڑے کو،
تو گھوڑے کی محبت، آج کے زمانے میں سواری جو ہے، جو اپنے بائک ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں. اسی طرح سے جانوروں کی محبت، چوپائے لوگ پالتے تھے، وہ بھی ایک دولت کی ایک شکل ہے. کھیتی کے ذریعے سے دولت حاصل ہوتی تھی، وہ بھی ایک دولت کی ایک شکل ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال دی ہیں. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ انسان کے قابو میں وہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھوک کی ضرورت انسان کے اندر رکھی ہے. اسی طرح سے ان چیزوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں ڈال دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی فطری محبت جو انسان کے دل میں ڈالی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا ایک نظام باقی رکھنا ہے. یہ نظام دنیا کا اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، ہماری ضرورت، آپ کی ضرورت، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی ساری ضرورتیں، اس نظام کو باقی رکھنا. اگر ایک انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی بال بچوں کی ضرورت پوری کریں، وہ کسی کے سامنے وہ ان کی ساری دینی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں. ان کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ مال ہمارے ہاتھ میں دولت کی شکل میں محفوظ رہے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے. اس کے دل میں یہ بھی رہتا ہے کہ ہم اپنی دینی دنیاوی ساری ضرورت کی خاطر ایک اچھی سی سواری بھی ہمارے پاس ہو. اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ اور بھی دولتیں ہمارے پاس جمع ہوں. جب یہ دولت جمع ہوتی ہے، جب یہ محبت آتی ہے دل میں، تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. تاجر تجارت کرتا ہے، مزدور مزدوری کرتے ہیں، ملازمین ملازمت کرتے ہیں، کوئی بیچنے والا بیچنے کا کام کرتا ہے، کوئی خریدنے والا خریدنے کا کام کرتا ہے. جو دکاندار ہے صبح بیٹھ جاتا ہے جا کر دکان پر، اس لیے تاکہ وہ گراہک آئے ہم اس کو دیں. گراہک صبح کے وقت اپنی ضرورت، صبح سے لے کر شام تک ایک ترتیب کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق لوگ جاتے ہیں دکانوں پر، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی، اولاد کی محبت نہ ہوتی، ان کی ضرورت پورا کرنے کا تقاضا ان کے دل میں نہ ہوتا، اسی طرح سے مال کی محبت نہ ہوتی، دولت جمع کرنے کی محبت نہ ہوتی، تو کوئی کاروبار نہیں کرتا. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہتا. تو اب جب ہر آدمی اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا تو یہ دنیا کا نظام چلتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ان کے دل میں فطری طور پر اس لیے ڈال دی تاکہ ان کی اس محبت میں لوگ اپنی محنت کریں، اور جب محنت کریں گے تو دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ نظام چلتا رہے گا. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس کی حکمت ان چیزوں کی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی یہ چیزیں نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ آخرت میں نیک بیویاں نصیب کرے گا، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں محلات نصیب کرے گا. تو جو دولت، اگر کھانے پینے کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت میں نصیب فرمائے گا، دنیا میں جب تک اس کی لذت انسان محسوس نہیں کرے گا، آخرت میں وہ اس کی لذت کیسے ہوگی وہ محسوس نہیں کر پائے گا. بھائی اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا عطا فرمائے گا. اب اگر دولت کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو آخرت کی اس دولت کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی. جب اس دنیا کی دولت کی محبت اگر دل میں ہو تب سمجھے گا کہ بھائی یہ دنیا کی دولت چھوٹی سی دولت ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں اتنا تقاضا ہے. آخرت کی جو دولت ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، اور اس کے لیے جو ادنا درجے کا مومن ہوگا اس کو جو ہے یہ دولت 10 گنا زیادہ ملے گی، تو پھر اس کے لیے انسان بھاگے گا، کوشش کرے گا. تو دنیا کی محبت اس لیے ڈالی گئی تاکہ اس محبت کے ذریعے سے آخرت کی دولت کا اندازہ کر سکے، آخرت کے اچھے انجام کی لذت محسوس کر سکے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی. اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا بھی ہے۔ دنیا کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، یہ آزمائش کے لیے کہ اس محبت میں آدمی بھاگ کر کے پاگل تو نہیں ہو جا رہا، اور اصل جو آخرت ہے، اصل جو اللہ کی محبت ہے، اصل جو اللہ کے احکام کی پابندی ہے، اس کی طرف بھاگ رہا ہے، یا جو یہ فطری محبت ہے اسی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر بھوک یقیناً ہماری ضرورت ہے، لیکن بھوک کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو ہے کھانے پینے ہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، صبح سے شام تک بیٹھا رہے، کھاتا رہے۔ یہ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو بھوک انسان کی ضرورت ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس فطری تقاضے کو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، درمیانی انداز میں پورا کرنے کا نام اصل جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ بھوک اسی طرح سے ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت اتنی ہی ہو جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیویوں کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اولاد کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ مال دنیا کی ضرورت کی چیز ہے، قرآن پاک میں قوام للناس کہا ہے، یعنی زندگی لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے دولت، لیکن اس دولت کو انسان اپنی منزل نہ بنا لے بلکہ آخرت کو اصل منزل قرار دے۔ تو یہ محبت اصل اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے، لیکن اس محبت کو کی ایک انتہا طے کر دی ہے کہ اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت اگر درمیان میں آ جائے تو ان چیزوں کی محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے احکامات اور ان چیزوں کی محبت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس سے زیادہ محبت ہوگی تو گویا کہ درمیان سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں کی محبت دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ پیدا کر دی ہے، پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، لیکن اس میں میانہ روی اور لمٹ پیدا کرنا مقصود ہے کہ لمٹ کے ساتھ رہے تو یہ محبت بھی اصل عبادت ہے، اور لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ محبت دنیا اور آخرت کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک جملہ حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ آب زیر کشتی نجات کشتی است، آب اندر کشتی ہلاک کشتی است۔ پانی کشتی چلتی ہے، کشتی کے لیے تو پانی ضروری ہے، اگر کشتی نہ ہو تو پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن پانی جو ہے کشتی کے نیچے ہونا چاہیے، پانی کشتی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے لیے نجات ہے، اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو پھر کشتی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ان چیزوں کی جو محبت ہے یہ اسباب کے درجے میں ہے، ظاہر کی حد تک ہے اور ضرورت کی حد تک ہے، یہ دل کی دنیا میں نہیں آنی چاہیے۔ دل کے اندر اگر آ جائے تو گویا کہ پانی کشتی کے اندر آ گیا ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح سے ان چیزوں کی محبت اگر دل کے اندر آ جائے تو یہ دل انسان اور دنیا کے انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور یہی چیز ضرورت کے بقدر ہو تو پھر یہ ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب سمجھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، یعنی دل میں ڈال دی گئی ہے لوگوں کے دل میں خواہشات کی محبت۔ ان خواہشات کا تعلق عورتوں سے ہو، اولاد سے ہو، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر سے ہو، یا نشان زدہ گھوڑے سے ہو۔ اس زمانے میں نشان زدہ گھوڑے سواری کے لیے بولتے تھے، اب جو ہے نشان زدہ اور بھی چیزیں ہیں۔ والانعام، اور دوسرے جانور ہوں، والحرث، اور کھیتی کی چیزیں ہوں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں، یہ دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں، ان کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، یہ تو دنیاوی زندگی لیکن یہ منزل نہیں ہے۔
منزل اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کے نزدیک بہترین انجام ہے۔ یعنی ان چیزوں کو برت کر کے، استعمال کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر انجام ملے گا، اور یہی اصل مقصد ہے، یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں تم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں؟ یہ چیزیں ہیں اور یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو ان سے بھی زیادہ بہتر چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہترین چیز موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آگے وہ چیز آ رہی ہے، للذین اتقوا، پہلے یہ بیان کر دیا کہ وہ چیز ملے گی کس کو، یعنی یہ چیزوں سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز ہیں وہ ملے گی کس کو؟ للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے رب کے پاس ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان ہو، یہ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ ایمان ہو، اعلیٰ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اور عمل صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو۔ یہ درجے بدلتے رہیں گے۔ ایک عام صاحب ایمان ہے، وہ ادنا درجے کا تقوی والا ہے، اور ایک ایمان والے کے ساتھ ایک اچھے اعمال کرنے والے ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے تمام احکامات کو عمل کرتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے درجے میں اخلاص بھی ہے، تو یہ متوسط درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کی محبت اعلیٰ درجے کی اس کے دل میں ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ اور اس میں بھی درجہ بدرجہ بتا رہتا ہے، ایک ابوبکر، عمر، عثمان کا اخلاص تھا، ایک حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص ہے، اور ایک ہم جیسے لوگوں کا اخلاص ہے، تو اس میں درجات میں فرق ہوگا، لیکن تقوی سب کے اندر ہے، تقوی کے درجات میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ رہنے والے جو تھے، ان کا تقوی اور اعلیٰ ان کے بعد کا درجے کا تھا، اور پھر حضرات صوفیاء کرام، حضرات علماء کرام اور جو لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر جو تقوی تھا وہ ان سے بعد کا تقوی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے ان کے بعد کا تقوی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، تو یہ کہا کہ تقوی یہ کس کے لیے ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے جو درجات ہیں ان کے لیے باغات ہیں، تو جس درجے کا تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک اسی درجے کے باغات ہوں گے، اسی درجے کے آرام دہ چیزیں ہوں گی۔ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا۔ اب آدمی ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ آرام ہو، لیکن اگر 2 دن 3 دن کے لیے ہو، چھوڑنے کے بعد رنج ہوتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا آرام، اور کبھی کسی خوشی اور کسی خوشی کے موقع پر سب لوگ ملتے ہیں اور موج مستی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سب جدا ہو جاتے ہیں تو غم ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے لیکن جنت کا آرام ایسا ہے، خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب ایک جنت میں، خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہو، جنت میں داخل ہو گیا تو پھر اس آرام میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا، کبھی وہ آرام ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، اور جنت میں مومنین کو پاک بیویاں ہوں گی۔ دیکھیں وہاں پر جو بیان کیا گیا تھا، نساء بیان کیا تھا، عورتیں، دنیا کی محبت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیا پاک بیویاں، اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، یعنی اللہ کی رضا۔ جب کوئی مالک راضی ہو جاتا ہے کسی سے، اور دینے والا جب راضی ہو جاتا ہے کہ میں تم سے کیا ہو جاؤں، راضی ہو گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تمام مومنین مومنات جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کہ کیا ایسی کوئی چیز تمہاری رہ گئی ہے جو تم کو نہ ملی ہو؟ جنت والے جنت میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا ہے، جو کچھ ہم نے سنا بھی نہیں تھا
کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ جب مومنین کو کہے گا تو اور زیادہ مومنین کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اور اس بنیاد پر کہ جو دینے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ اب جب ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا تو اس کی عطا، اس کی بخشش ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو لوگ، کون لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، کون تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور جن لوگوں کو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہی کی وضاحت یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ گویا کہ سب سے پہلا تقوی کا زینہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ فاغفر لنا، اور پھر اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، معاف کر دیجئے، گناہ ہوا معاف کر دیجئے، گناہ ہوا معاف کر دیجئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں گویا کہ وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے۔ الصابرین، ان کے کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں کہ ان کے اندر اور بھی کیا صفات ہوں گی۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہیں؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، گناہوں کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ گناہ جب آ گیا تو دل چاہتا ہے کہ گناہ کو انجام دے دیں، جھوٹ بولنے کا وقت آ گیا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول لیں، دھوکہ دینے کا وقت آ گیا دل چاہتا ہے کہ دھوکہ دے لیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کر دینا ہے، نہیں جھوٹ بولنا ہے، تو یہ ہے صبر عن المعصیت، یعنی گناہوں سے بچنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ بھائی آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے جب آدمی گناہ آ جاتا ہے تو کتنا دل چاہتا ہے چلو دھوکہ دے دیتے ہیں، چلو جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے جب اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا صبر عن المعصیت، گناہوں سے روکنا۔ اسی طرح سے صبر علی الطاعات بھی ہے۔ آدمی جب اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی دل نہیں چاہتا ہے چھوڑو 5 منٹ رک جاتے ہیں، 5 منٹ رک جاتے ہیں، 5 منٹ رک جاتے ہیں، چلو پھر چھوٹ گیا تو اگلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، دنیا کا سارا کام ہوتا رہے گا، چلو اللہ کے حکم کو انجام دے دیتے ہیں، تو اپنے دل کو جو ہے اپنے نفس پر پاؤں رکھا اور اپنے خواہشات کو کچل دیا، اور کچل کر کے پھر مسجد کی طرف آتا ہے، گویا یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو کسی عبادت کو انجام دینے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، گناہ سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اسی طرح سے وہ صبر جو ہم جانتے ہیں، کبھی تکلیف آ جاتی ہے تو واویلا نہیں کرتے ہیں، ہائے وائے کا نہیں کرتے ہیں، سینہ نہیں پیٹتے ہیں، بس بل اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو صبر کے کئی معنی ہیں، ایک گناہوں سے بچنا بھی ایک صبر ہے، عبادت کرنا بھی ایک صبر ہے، اور تکلیف کے وقت میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا بھی ایک صبر ہے۔ تو الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور جو سچ بولتے ہیں۔ سچ کا تعلق قول سے بھی ہے اور سچ کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ قول کا مطلب زبان سے سچ بولنا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ سچ بولنا کیا ہے، یہ جھوٹ نہ بولنے کا مطلب سب سچ بولنا ہے۔ اور عمل سے سچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کو انجام دینا۔ تو اب اگر ہم اللہ کے احکام کو انجام دیتے ہیں تو گویا کہ اپنے اللہ کے کیے گئے وعدے پر عمل کرتے ہیں۔ تو قول کے اعتبار سے بھی سچے ہونے چاہیے اور عمل کے اعتبار سے بھی سچے ہونے چاہیے۔ والقانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے لوگ، گویا کہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ جو صبر کرتے ہیں، اور صبر معصیت پر بھی معصیت سے بھی بچتے ہیں، اور اطاعت پر بھی صبر کرتے ہیں، اور تکلیف پر اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، اور قول اور عمل ہر اعتبار سے سچے ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تقوی اختیار کرنے والے کی اور بھی خوبی بیان کی ہے، والمنفقین،
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنے کا وقت ہوتا ہے وہاں کنجوسی اور بخل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور ایک بہت ہی اہم خوبی بیان کی کہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح کے اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنے مطلب سحری کے وقت میں، اور سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اس وقت تک، یعنی تہجد کے وقت میں۔ گویا تہجد کے وقت میں اللہ سے معافی مانگنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ چلیے وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔